اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خیر مقدم ہے آپ لوگوں کا ہمارے اس مختلف پروگرام میں، جو اپنے آپ میں مختلف اس لیے ہے کیونکہ چینل ون پر آنے والے دستوری پروگرامز کی طرح اس میں نہ کوئی ہوسٹ ہوتا ہے اور نہ کوئی اسپیکر، بلکہ آج موجود ہوں گی دو دوست زرین اور ہانیہ جو کر رہی ہیں کچھ گفتگو. آئیے دیکھتے ہیں کہ ان کی گفتگو میں ہمارے اور آپ کے لیے کیا پیغام پوشیدہ ہے. السلام علیکم، کیسی ہو؟ ارے وعلیکم السلام، الحمدللہ، تم بتاؤ. الحمدللہ الحمدللہ ہم بھی خیریت سے ہیں. ہم نے کہا باقیوں کو تو جو ہے وہ ہم نے کال کر کے انویٹیشن دے دی ہے، اپنی خاص دوست کو جا کے ہم پرسنل انوائٹ دے کر آئیں گے. کل انشاءاللہ گھر پہ افطار ہے ہمارے، تم کو آنا ہے اور سب کو لے کے آنا. ارے بڑی خوشی، سب سے پہلے تو بہت خوشی ہوئی تمہیں دیکھ کر، بہت دن بعد مل رہے ہیں. بہت دن ہو گئے تھے، اسی لیے ہم نے کہا کہ سب کو تو فون پہ انوائٹ کر لیا، تمہیں پرسنلی انوائٹ کریں گے. ارے واہ ماشاءاللہ تمہاری اچھی خاصی قرآن پوری ہو گئی. ہماری بھی ابھی ایک ہفتہ ہوا ہے ماہ رمضان کو، تقریباً ایک قرآن پوری ہو چکی ہے اور دوسری قرآن بھی شروع ہی ہو چکی ہے. چلو بہت اچھی بات ہے. حالانکہ ابھی نہیں، ہم نے ابھی سے کہاں شروع کیا ہے، پچھلے مہینے شعبان کے سمجھ لو، ہمارے خیال سے وہی آخری ہفتے سے ہم نے شروع کیا ہے، تب اب یہاں تک پہنچ پائے ہیں. ہماری تو ماشاءاللہ ایک قرآن ہو بھی گئی ہے، دوسری کے بھی جو ہے دوسرا پارہ چل رہا ہے، اور ہم تو پوری کوشش کرتے ہیں کہ سب سے آگے ہم ہی رہیں قرآن پڑھنے میں. اچھا تم نے بھی شعبان سے ہی شروع کیا تھا؟ نہیں ہم نے ابھی شروع کیا ہے. پچھلی سال جو ہے نا، وہ ہماری بہن ہے ایک کزن، وہ ہم سے آگے تھی، زیادہ قرآن چل رہی تھی اس کی، تو ہم نے کہا نہیں اس بار تو ہم کسی کو آگے نہیں جانے دیں گے. آخر ماہ رمضان جو ہے وہ قرآن کا بہار ہے، تو ہم نے کہا جتنی قرآن پڑھ سکتے ہیں ہم ہی سب سے آگے رہیں گے، ہم سے آگے کوئی نہیں جائے گا. مطلب قرآن میں بھی ریس لگا لیا تم نے. ہانیہ یہ بتاؤ کہ اچھا چلو اچھی بات ہے تلاوت کر رہی ہو، لیکن ابھی ہمارے خیال سے کتنے آج دن ہوئے ہیں؟ 10 دن ہو رہے ہیں، اور 10 دن میں تمہاری ایک قرآن مکمل، تو مطلب بڑی سپیڈ سے پڑھ رہی ہو. تو یہ تو اچھی بات ہے نا. قرآن تو ایک آیت پڑھنے کا، پورا قرآن پڑھنے کا ثواب ہے ماہ رمضان میں، تو ہم جتنی زیادہ پڑھیں گے ہمیں اتنا زیادہ ثواب ملے گا. بے شک زیادہ پڑھو گی ثواب تو ملے گا، لیکن اتنی جب تیزی کے ساتھ پڑھو گی. چلو ٹھیک ہے، پہلے ایک سوال کا ہمارے جواب دے دو، پھر تمہیں بات سمجھ میں آئے گی. اچھا بتاؤ، قرآن مجید کیوں اللہ نے نازل کیا ہے؟ انسان کی ہدایت کے لیے. بالکل ہدایت کے لیے. اب بتا دو، جب تم اتنی تیزی کے ساتھ بھاگ رہی ہو، اتنا ریس لگا رہی ہو کہ وہ آگے نہ چلی جائیں، فلاں آگے نہ چلی جائیں، تو تم ہدایت کا مقصد کیسے تمہارا پورا ہوگا؟ اللہ نے قرآن مجید میں کتنے پیغامات ہمارے لیے دیے ہیں، اتنے واقعات ہیں اس میں، اتنی مثالیں ہیں، کیا کچھ نہیں بیان کیا پروردگار عالم نے؟ کتنی باتیں یاد ہیں؟ اچھا بتا دو اب تک تم نے پڑھی ہیں. ارے اب اتنا تو مجلسوں میں علم مل جاتا ہے، رمضان میں تو بس خالی پڑھ رہے ہیں، اس کو سمجھنے کون پڑتا ہے. اچھا ابھی تم ہی نے کہا کہ قرآن مجید کی بہار جو ہے وہ ماہ رمضان ہے، تو بہار کس طرح سے؟ کیا مطلب ریس لگا کر کے بہار مل جائے گی تم کو؟ بہار کے معنی یہ ہے کہ ہدایت کا جو مقصد ہے، بھائی اس مہینے میں نازل ہوا ہے قرآن مجید، تم آہستہ آہستہ پڑھو. خود دیکھو سورہ مزمل تم اکثر پڑھتی رہتی ہو، ہمیں کہتی ہو کہ تم ماشاءاللہ تمہارا بہت پسندیدہ سورہ ہے. سورہ مزمل میں تم نے نہیں پڑھا کہ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، قرآن مجید کو ٹھہر ٹھہر کر باقاعدہ پڑھو. مطلب قرآن مجید تو خود ہی کہہ رہا ہے کہ ٹھہر ٹھہر کر باقاعدہ پڑھو، اور تم اتنی تیزی سے پڑھو گی تو اس کی ہدایت تم تک کیسے پہنچے گی؟ وہ تم باتوں کو کیسے سمجھ پاؤ گی؟ اولاً تو دیکھو ہماری لینگویج عربی نہیں ہے. صحیح ہے تمہاری لینگویج تو بتا دو. ارے نہیں بھائی، تم تو ایک دم لگتی ہو جاتی تو بہت اچھی بات، لیکن ہم یقیناً سیکھنی چاہیے کہ ہمیں بھی آ جائے عربک، لیکن ہماری لینگویج نہیں ہے عربک، جیسے ہم اتنا نہیں سمجھتے ہیں. تو اس کے لیے ضرورت ہمیں کیا ہوتی ہے؟ کس چیز کا ہم سہارا لیتے ہیں؟ ترجمے کا، تفسیر کا سہارا ہم لیتے ہیں. اب جب ترجمہ اور تفسیر پڑھو گی تب تو سمجھ پاؤ گی وہ آیت کیا تم سے کہنا چاہ رہی ہے، خداوند عالم اس آیت کے ذریعے ہم تک کیا پیغام پہنچانا چاہ رہا ہے. اتنی تیزی سے بھاگ رہی ہو تو بتاؤ کیسے مقصد ہدایت؟ چلو ٹھیک ہے، کوئی نہیں، ہم دھیرے دھیرے کوشش کریں گے، لیکن یہ کہ ہم کوشش ضرور کریں گے کہ ہماری جتنی زیادہ قرآن ہوتی ہے اتنی ہی زیادہ ہو. اب پتہ ہے پچھلی سال کیا ہوا تھا کہ ہم نے 4 قرآن الحمدللہ کر لی تھی پوری، لیکن صرف 5 دن بچے تھے ماہ رمضان کے ختم ہونے میں، تو 5ویں ہم شروع نہیں کر پائے کہ اگر شروع کر لیں گے اور پھر مہینے میں ہی ختم نہیں ہوئی، جیسے وہ ہے نا کہ رمضان میں اگر قرآن شروع کی ہے تو رمضان میں ہی ختم کرنی پڑے گی ورنہ گناہ ملے گا ثواب. ارے اللہ، یہ کہاں سے سن لیا تم نے؟ کہاں سے روایتیں تم سن لیتی ہو بھائی؟ یہ کہیں نہیں ہے. اب بلکہ دیکھو ابھی خود کہتی چلی جا رہی ہو کہ قرآن مجید جتنا پڑھے اتنا ثواب ہے. اور ہم نے تو دیکھو ابھی ہم نے کیا بیان کیا، تم سے بتایا نا کہ ہم نے پچھلے مہینے سے ہی شروع کر دی تھی قرآن مجید، تو اب جتنی پڑھ سکیں گے اتنا بہتر ہے. لیکن یہ کہیں پر نہیں ہے کہ اگر آپ نے قرآن مجید ماہ رمضان میں شروع کی ہے تو آپ کو ماہ رمضان میں مکمل کرنی ہے ورنہ آپ گنہگار ہوں گی. نہیں، یہ قرآن مجید سب لوگ بولتے رہتے ہیں. ہاں یہ تم صحیح کہہ رہے ہو کہ ہم نے کسی عالمہ سے نہیں سنا ہے، مگر آپ سنی سنائی بات ہے اور بچپن سے سنی ہوئی ہے،
تو اسی وجہ سے ہم کو افسوس ہوتا تھا کہ ہمارے آخر کے 5-6 دن جو ہیں وہ رہ جاتے ہیں اور ہم کوئی قرآن شروع نہیں کر پاتے اس میں کہ ختم نہیں کریں گے تو ثواب ہے وہ الٹے گناہ پڑ جائے گا. یہ وجہ تھی, لیکن یہ غلط فہمی ہے اور اس کے سوا کچھ نہیں. ہانیہ, اب تمہیں اگر کچھ 2 دن بھی رہ جائے اور تمہارا دل کرے پڑھنے کا تو تم ضرور پڑھو اور اس چیز سے غافل نہیں رہو. اس کا کوئی مطلب مسئلہ ہے ہی نہیں کہ تمہیں گناہ کیسے, جو کتاب ہمارے لیے اتنا مطلب خداوند عالم نے ایک دم معجز نما قرار دی ہے ہماری ہدایت کے لیے, ہماری بخشش کے لیے, اور اس کی وجہ سے ہم گنہگار ہو جائیں گے. یہ صحیح کہہ رہی ہو, ہم نے کبھی سوچا کیوں نہیں ایسے کہ قرآن پڑھنے کا گناہ کیسے ہو سکتا ہے. اچھا ہوا ہم تم سے ملنے آ گئے, یہ تم نے ایک بہت اچھا ہمارے دل سے بوجھ اٹھا دیا. اب انشاءاللہ اس مہینے اس ماہ رمضان ہم آخر دن تک جو ہے وہ قرآن پڑھتے رہیں گے. چھوڑو یہ سب, تم یہ بتاؤ کہ تم کھاؤ گی کیا کل, جو تم کہو گی وہ تمہاری دوست بنائے گی. تمہیں پتہ چلا کہ نہیں ہم شیف بن چکے ہیں. ارے واہ, کیا بات کر رہی ہو, بڑی اچھی بات ہے. الحمدللہ, پچھلے سال سے بھی ہمیں شوق تھا اور دیکھتی ہوں آج کل انسٹاگرام پہ کتنی اچھی اچھی ریسیپیز ہوتی ہیں, تو پوری سال ہم نے دیکھ کے جو ہے وہ جمع کیا کہ ماہ رمضان میں یہ ڈشز بنائیں گے. تو ابھی 10 دن ہوئے ہیں, 10 دن میں ہم جو ہے وہ تھریڈ چکن بنا چکے ہیں, ایلوپینو چکن بنا چکے ہیں, ملائی ٹکا سموسا بنا چکے ہیں, اور تمہیں کیا کیا بتائیں, اتنی اچھی اچھی ڈشز ہم نے بنائی ہیں. ایک دن میں کم سے کم 2 اسٹارٹر بناتے ہیں, باقی اس کے علاوہ جو دستوری چیزیں بنتی ہیں وہ تو بنتی ہی ہیں. ہمارے میاں بھی خوش ہوتے ہیں, خود کو بھی بڑا خوشی ہوتی ہے کہ دیکھو یہ ہم نے بنایا, اتنا اچھا بنایا ہے. تو تم جو کہو گی وہ بنائے گی تمہاری. مطلب ہانیہ, سارا ٹیلنٹ دکھانے کے لیے تمہیں ماہ رمضان ہی ملا تھا. اب بتاؤ, ماہ رمضان اتنا بڑا مہینہ, عبادت کے اعتبار سے انسان کتنا ٹائم نکالتا ہے. ہم لوگ کوشش کرتے ہیں کہ زیادہ ٹائم ہمارا جو عبادت میں لگے, قرآن کی تلاوت میں لگے. پھر اچھا خاصا ٹائم تو تمہارا کچن میں ہی نکل جاتا ہوگا. اتنی ساری ریسیپی کا تم نے نام لیا, ہمیں تو یاد ہی نہیں آ رہی کیا کیا تم نے ابھی بتایا ہے. ٹھیک ہے, چلو تمہاری خوشی ہے, بنانا چاہتی ہوں, کوئی ایک چیز بنا لو ایک دن میں, بہت ہے, اتنا کافی ہے کہ تمہارا وقت زیادہ کچن میں نہیں جائے. بلکہ ماہ رمضان کا جو مقصد ہے عبادت کا, تکلیف ہو رہی ہے. ہم دیکھو دن بھر انسان بھوکا پیاسا رہتا ہے, تو چاہتا ہے نا کہ شام میں جب روزہ کھولے تو کچھ لذیذ کھائے, اچھی ڈرنکس پیے. تم ایسے بول رہی ہو جیسے تم خود دال چاول سے روزہ کھولتی ہو. نہیں, دال چاول کی بات نہیں, لیکن ہم تمہیں بس یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ دیکھو اتنی ساری چیزیں تم بناتی ہو اور پھر اس کو بھر بھر کر کھانا. ایک تو بجٹ ہل کر رہ جاتا ہے شوہر کا کہ پھر تم ان سے کہتی ہو یہ بھی لا دیجیے گا, وہ بھی لا دیجیے گا, ہمیں یہ بنانا ہے وہ بنانا ہے, اور دیکھیے آپ ہی کے لیے تو بنا رہے ہیں. پھر بجٹ بھی ہل کر رہ گیا, پھر ہیلتھ ایشوز, اتنا فرائی آئٹم. ایک ہی مہینے کی تو بات ہے, لیکن بتاؤ یہ تو عبادت کے لیے ہے, تمہارے ٹرائل کے لیے نہیں تھا کہ تم شیف بن گئی. بڑی اچھی بات ہے کہ اچھی اچھی چیزیں بناتی ہو, تمہارے گھر والے خوش ہوتے ہیں کھا کر, لیکن یہ ماہ رمضان عبادت کے لیے زیادہ وقت نکالو. اور اتنا کھانا, ویسے بھی دیکھو تمہیں یاد ہے کہ ہم لوگ ایک بار پڑھ رہے تھے, وہ ابلیس نامہ ایک کتاب تھی, تو ہم لوگ پڑھ رہے تھے, اس میں ایک حکایت تھی کہ ابلیس نے خود ایک بار جناب یحییٰ نبی سے اس بات کا اقرار کیا تھا کہ جب کوئی زیادہ کھا لیتا ہے تو پیٹ جب بھر جاتا ہے اس کا, تو پھر وہ نماز سے, عبادتوں سے, مناجات سے, ذکر الہی سے جو ہے غافل ہونے لگتا ہے. تو جب اتنا زیادہ پکاؤ گی تو ظاہر سی بات ہے کھاؤ گی بھی, اور جب کھاؤ گی تو پھر یہی ہوگا کہ عبادت سے دور, اور پھر آرام سے پھر سوتی رہو, کھاتی رہو. اور پھر یہ سب سے پہلی بات بتاؤ, اتنا سارا آپ بناتی ہو, سب کھا پاتی ہو؟ ہاں, جب اچھا بنتا ہے تو کھا ہی لیتے ہیں, لیکن اتنا سارا جو تم نے بنایا, اچھا تم 2 لوگ ہو ابھی, خراب تو پھینک بھی دیتے ہیں, کبھی پھینک بھی دیتے ہیں. مطلب اسراف بھی, پورا دن اللہ اللہ کر کے روزہ رکھا بندی نے, اور پھر شام کو بھی اتنی دعائیں ہر چیز پڑھتی رہیں, سب کچھ تلاوت قرآن کریم کیا, سب کچھ کیا, اور پھر شام میں اسراف کر کے گنہگار بن گئی. لیکن یہ تو ہر گھر میں ہوتا ہے زرین, تم ایسی بات کر رہی ہو جیسے ہم کوئی نیا کام کر رہے ہیں. لیکن اسراف بھی تو گناہ ہے. دیکھو اب نیا کام, ہر گھر میں اگر گناہ ہوتا ہے تو کہاں سے ہمارے لیے ویلڈ ہو گیا کہ ٹھیک ہے وہ اس گناہ کو تم انجام دے سکتی ہو. بھائی ایک ایک سے ہی چینج آئے گا. آج تم اس چیز کو تبدیل کرو تو تمہیں دیکھ کر ہو سکتا ہے دوسرے سبق سیکھیں گے کہ بھائی اتنا ہی بناؤ نا جتنا کہ ہضم بھی کر سکو, اور تمہارا بجٹ بھی مسئلہ نہ ہو, ہیلتھ ایشوز بھی نہ ہو, اور دوسرے کی اسراف بھی نہ ہو کہ خدا بھی تم سے ناراض ہو. یعنی روزے میں تو ہم یہی کوشش کرتے ہیں نا کہ ہر وہ کام کریں اللہ راضی رہے ہم سے. سب سے بڑی بات کہ تمہارا ٹائم بھی دیکھو چلا گیا, کتنا زیادہ ٹائم تم نے برباد کیا ان سب کے چکر میں, اتنی ریسیپی ٹرائی کرنے کے چکر میں. وہی ٹائم بچتا تمہارا عبادت میں کام آتا. ارے اب ایسا بھی نہیں ہے کہ ہم عبادت نہیں کرتے ہیں, ہم پوری رات عبادت کرتے ہیں. تمہیں بتائیں, لوگ خالی شباہ قدر میں جاگتے ہیں عبادت کرنے کے لیے, لیکن ہم تقریباً ماہ رمضان کی ہر رات جاگ کے گزارتے ہیں, تلاوت قرآن کرتے ہیں, اور جتنی بھی عبادت کر سکتے ہیں. ماشاءاللہ, بہت اچھی بات ہے. ہم دیکھو تمہیں
طریقہ بتاتے ہیں, بہت آسان ہے. صبح جب اچھا کوئی طریقہ بھی بنایا ہے تم نے؟ ہاں تو بہت آسان ہے, تم بھی چاہو تو چلو بتاؤ, ہمارے لیے بھی شاید ہمیں کام آ جائے. جب دیکھو نماز شب بھی پڑھتے ہیں الحمدللہ, نماز شب پڑھتے ہیں, جب فجر پڑھ لیتے ہیں تو پھر اس کے بعد سو جاتے ہیں. اب جب سوتے ہیں تو پھر پوری نیند پوری ہو جاتی ہے. جب 2 گھنٹے بچتے ہیں ظہر عصر کے ختم. اچھا 2 گھنٹے میں اٹھ جاتی ہو پھر؟ نہیں, جب 2 گھنٹے بچتے ہیں مغرب کے لیے تب اٹھتے ہیں, ظہر عصر ادا کرتے ہیں, کھانا پکانا سب کرتے ہیں, پھر افطار کرتے ہیں, پھر پوری رات جاگتے ہیں, دن بھر آرام بھی ہو جاتا ہے. مطلب تم جو سوئیں صبح کی نماز پڑھ کر کے اور دعائیں وغیرہ پڑھ کر, تو اب ڈائریکٹ تم نماز مغربین سے 2 گھنٹے پہلے اٹھیں. یا اللہ ہانیہ, تم نے پورا دن مطلب سو کر کے گزارا. ہمیں تو لگ رہا تھا کوئی بڑھیا سا طریقہ بتا رہی ہو تو ہم بھی اپلائی کریں گے کچھ اپنے اوپر. بھائی خدا کے خیر, ہم یہ تو نہیں اپلائی کرنے, تو غلط نہیں ہے. اب بتاؤ تم صبح جو نماز صبح پڑھ کر کے سوئیں تو مطلب نماز مغربین سے صرف 2 گھنٹہ پہلے اٹھی ہو, یعنی تم نے دن کی بھی جو اول وقت کی نماز ہے وہ بھی مس کر دی اور پھر 2 گھنٹے پہلے اٹھی, تو ظہرین بھی تم نے کتنی تاخیر سے یقیناً پڑھی. قضا تھوڑی کی ہم نے, لیکن پھر بھی اس میں بھی تاخیر. اور پھر سب سے بڑی بات یہ بتاؤ کہ جو روزے کا فلسفہ ہے اس کو تو تم نے سمجھا ہی نہیں. کہ روزے کا فلسفہ بارہا دیکھو ہم سنتے رہتے ہیں نا کہ بیان کیا جاتا ہے کہ روزے کا مقصد ہی یہی ہے کہ ہم بھوک اور پیاس کا احساس کریں. اور جب تم سارا دن سونے میں گزار دو گی تو بتاؤ بھوک اور پیاس کا کہاں سے احساس تمہیں ہوگا. یہی سب چیزوں کی وجہ سے جو ہے کتنی دفعہ مجلسوں میں بھی, اور ماہ رمضان سے پہلے دیکھو کلاس ہوئی تھی اس میں بھی بیان کیا گیا تھا. تو تمہیں یاد نہیں مولا کائنات کا ایک جملہ انہوں نے بیان کیا تھا کہ بہت سے روزے دار ایسے ہیں کہ جن کو ان کے روزے سے بھوک اور پیاس کے سوا کچھ نہیں حاصل ہوگا, اور بہت سے شب زندہ دار ایسے ہیں کہ جن کو ان کی شب داری سے صرف بے خوابی کے علاوہ کچھ حاصل نہیں ہوگا. یعنی کہ اسی طرح کی تو بات ہے. یعنی تم روزہ رکھ کر کے سارا دن سو کر گزارنا, عبادت کا دن, عبادت کا مہینہ اتنا بڑا, اور تم اس کو اس طرح سے لیکن ابھی تم کلاس کی بات کر رہی ہو تو کلاس میں ہم نے یہ بھی تو سنا کہ روزے دار کا سونا بھی عبادت ہوتا ہے. تو اگر ہم سوتے ہیں تو وہ بھی تو عبادت میں شمار ہے. لیکن تھوڑا سونا نا, اتنا زیادہ سونا. اور دیکھو یہاں تک کہا گیا ہے کہ اگر دن میں انسان تھوڑا سا سو لیتا ہے اس لیے تاکہ وہ رات میں پھر عبادتوں کو صحیح طریقے سے انجام دے دے, تو اس کی تو اجازت ہے نا. لیکن تھوڑا سونا, اتنا زیادہ نہیں کہ صبح سے لے کے جو سوئی تو مغرب سے پہلے 2 گھنٹہ اچھا, ایسا بھی نہیں ہے کہ ہم ہمیشہ ہی ایسا کرتے ہیں, کبھی کبھی جاگ بھی لیتے ہیں. اور زیادہ تر تو یہی ہوتا ہے کہ دیکھو ہم کو یہ بھی خیال ہے کہ ہمیں ماہ رمضان ہے تو دنیا سے ایک دم کٹ نہیں جانا ہے. اب ہم کو جب فرینڈس کے بیچ عید آئے گی, اٹھیں گے بیٹھیں گے, تو ایسا نہیں ہو کہ ہم ایک دم جو ہے وہ اپڈیٹڈ نہ رہیں کہ اچھا کچھ اور بھی اپڈیٹڈ ہونے کے لیے کر رہی ہو. اب تو تم نہیں کرتی ہو. اچھا پہلے بتاؤ, چلو تم بتاؤ کیا کر رہی ہو. ابھی آج کل تو پتہ ہونا چاہیے نا, انسٹاگرام پہ ہر دوسرے دن کوئی نیا ٹرینڈ آ جاتا ہے, ہر دوسرے دن کوئی نیا فیشن آ جاتا ہے. تو ان سب چیزوں سے اپڈیٹڈ رہنے کے لیے ریلز وغیرہ بھی دیکھنا پڑتا ہے. پھر اس کے بعد جو ہے اگر دن, اب ماہ رمضان میں دیکھو بچے ہمارے ہیں نہیں, شوہر کا کھانا بنانا نہیں ہے, سب روزے سے ہیں, تو دن میں کریں کیا؟ تو ہم کوئی مووی وغیرہ بھی ایسی دیکھ لیتے ہیں جس میں گانا وغیرہ نہ ہو, میوزک اسکپ کر دیں. ہم کو پتہ ہے میوزک حرام ہے, ایسے نہ دیکھو, تو ہم اپنی طرف سے احتیاط کرتے ہیں اور دن کٹ جاتا ہے ایسے ہی. کتنی احتیاط کر لی تم نے. اچھا یہ جو ریلز دیکھتی ہو اور اکثر آ کے بتاتی نہیں تھی کہ گھور گھور کا جو نامحرموں کو دیکھتی تھی, بعد میں کہتی تھی وہ ایکٹر اتنا اچھا لگ رہا ہے, اور تو پھر یہ کیا کیا تم نے؟ یہ غلط نہیں ہے, یہ کیا گناہ نہیں ہے نامحرموں کو؟ رمضان میں خیال کرتے ہیں نا, ایسی نہیں دیکھتے ہیں پھر ریلز, پھر اس میں ریسیپیز دیکھتے ہیں, ڈریسز دیکھتے ہیں اور جیولری وغیرہ. مطلب ٹائم پاس انسان کو کرنا پڑتا ہے نا. ٹائم پاس کی ضرورت ہی کیا ہے جب اتنا کام ہے. خود ماہ رمضان میں اللہ سے قریب ہونے کے لیے ہمارے پاس اتنے موقع اللہ دے رہا ہے, تو ہمیں ان چیزوں میں وقت لگانے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ اتنا کام تو ہے, اور وہ بھی نیک کام ہے جس سے تم اپنے اللہ سے قریب ہو سکتی ہو. اور بتاؤ ان چیزوں سے تم خدا سے دور ہونے کی بات کر رہی ہو. زرین, ہم اللہ کے لیے اتنا کچھ کر رہے ہیں, دن بھر بھوکے رہ رہے ہیں, پیاسے رہ رہے ہیں, صبح اٹھ رہے ہیں کچی نیند سے, رات بھر جاگ رہے ہیں, اتنا کچھ کر رہے ہیں. تھوڑا سا کیا اپنا دل بہلانے کے لیے کچھ ہم نہیں کر سکتے؟ چھوٹے موٹے گناہ تو اللہ بخش سکتا ہے, بڑا رحمان و رحیم ہے وہ. چلو بھائی دوسری ایک بات تم سے کرتے ہیں, یہ بات رہنے دیتے ہیں. اچھا تمہیں بچپن کی ایک بات یاد دلاتے ہیں, پتہ نہیں تمہیں یاد ہے کہ بھول گیا, ہمیں تو یاد ہے تمہارا وہ قصہ کہ ایک دن تم نے خالہ جان کو کتنا تنگ کیا تھا, پریشان کیا تھا کہ خالہ جان تمہاری امی تمہیں ناراض نہیں ہو گئی تھی. ایک بار کی بات ہے کہ بہت زیادہ غصے میں آ گئی تھی, تو انہوں نے کیا کہا تھا تم سے کہ تم تو ہم سے محبت ہی نہیں کرتی ہو, اس لیے ہمیں اتنا پریشان کرتی ہو, ہماری کوئی بات نہیں سنتی ہو. تو پھر تم نے کیا کیا تھا سارے دن بتائیں؟ تم نے اس دن سارا دن, ہمیں اچھے سے یاد ہے, نہ ہم سے بات کر رہی تھی, نہیں ہمیں
تمام وہ کام آج کرنا امی کو ہے، خوش کرنا ہے، ہاں، امی کو یاد خوش آیا کرنا ہے، ہمیں، امی ہاں۔ کی سب پسند کا کام ہمیں کرنا ہے، ہاں۔ اور امی کی پسند کے سارے کام کر رہی تھی، یہاں تک کہ ایک چھوٹی چیز بھی تمہاری امی کو جو ناپسند ہے تم وہ کر ہی نہیں رہی تھی. کیوں؟ کیونکہ تم کہہ رہی تھی کہ امی نے یہ کیسے کہا کہ ہم ان سے محبت نہیں کرتے ہیں، ہمیں اپنی محبت کا یقین امی کو دلانا ہے. تو اس کا ہماری بات سے کیا لینا تھا؟ یہ تم کو کیسے یاد آ گیا ابھی؟ ہاں اب سن لو کیوں یاد آیا ہے، کس لیے بیان کر رہے ہیں. اچھا امی کے بارے میں اتنا خیال تھا کہ اپنی محبت کو امی کے لیے ثابت کرنے کے لیے تم دلیل کے طور پر یہ باتیں پیش کر رہی تھی کہ امی کی پسند کا سارا کام کر رہی ہو، ایک بھی کام تم نے ان کی ناپسند کا نہیں کیا. اور پروردگار عالم جو ہمارے ماں باپ سے کہیں زیادہ بڑھ کر ہے، وہ خدا جو 70 ماؤں سے زیادہ ہم کو چاہتا بھی ہے، اس پروردگار عالم کے لیے تم یہ کہہ رہی ہو کہ 2-1 کام اس کی پسند کا کر دیں، باقی ناپسند کا کر دیں گے تو کیا ہے، اللہ تو بخش دے گا. اور روزے کے معاملے میں تو یہ نہیں کہا گیا نا کہ صرف بھوک اور پیاس کو ہی روزہ کہا گیا، اعضاء و جوارح کا روزہ ہوتا ہے، یہ آنکھوں کا بھی روزہ ہے، کان کا بھی روزہ ہے، ہمارے پورے اعضاء و جوارح کا روزہ ہے. تو یہ کیسے کہہ سکتی ہو کہ خالی ہم بھوکے پیاسے رہ گئے اور کچھ تھوڑی نماز پڑھ لی، تلاوت کر لی تو ہم نے حق ادا کر دیا روزے کا؟ تو یہ ذرا خیال کیا کرو ہانیہ. اور دیکھو حدیث میں بھی تو بیان کیا گیا، مولا کائنات کی حدیث، مولا علی سے کیا تمہاری محبت ہے. ابھی دیکھو شب آئے گی، جب شہادتوں کی شبیں آئیں گی، کتنا تڑپ کر روتی ہو مولا علی کے لیے، ان کے غم میں اتنا تڑپتی ہو. یقیناً تمہارا عشق ہے مولا کائنات سے، ہم سب کو عشق ہے سمجھتے ہیں. تو مولا کائنات ہی تو بیان فرما رہے ہیں کہ روزہ کھانا پینا چھوڑنے کا ہی نام نہیں ہے، بلکہ ہر اس کام کو ترک کرنے کا نام ہے جو خدا کو ناپسند ہو. اور پھر دوسری یہ حدیث بھی تو ہم تو بارہا سنتے رہتے ہیں کہ روزے کا مطلب یہ ہے کہ اعضاء و جوارح کا بھی روزہ ہونا چاہیے. یعنی صرف یہ نہیں کہ ہم بھوکے ہیں، ہم پیاسے ہیں. دیکھو بھوک اور پیاس تو انسان فاقے میں بھی بھوکا اور پیاسا ہی رہتا ہے نا. اعضاء و جوارح کا روزہ انسان کا، یعنی کان بھی کچھ غلط نہ سنے، آنکھ بھی کچھ غلط نہ دیکھے، ہم کچھ غلط بولیں بھی نہیں، ہر ایک چیز کا خیال رکھنا ہمیں روزے میں ضروری ہے. لیکن تم تو ہمیں ایک دم گنہگار بنانے پہ ہی تل گئی ذریعے نا. ہم تم کو بتائیں ایسے ایسے لوگ پڑے ہوئے ہیں، ہم تو پھر بھی ایسی موویز دیکھتے ہیں جس میں میوزک نہ سننے، اپنی طرف سے احتیاط کرتے ہیں. وہ فرزانہ ہیں، وہ ریحانہ ہیں، وہ لوگ جا کے باقاعدہ تھیٹرز میں موویز دیکھتی ہیں، ان کے گھروں سے میوزک کی آوازیں آتی ہیں ماہ رمضان میں. اچھا ہانیہ بڑا غصہ آ رہا ہے تمہیں سب کی باتوں کو سن کر نا. اچھا غصہ ٹھنڈا کرو، ہم پانی منگا دے رہے ہیں ٹھنڈا، اللہ کی بندی ہم روزہ ہیں، کہاں سے پانی پلاؤ گی تم؟ روزہ کہاں ہے تمہارا؟ روزہ کہاں سے رہ گیا اب تمہارا؟ تم نے روزہ رکھ کر کے یہ جو فرزانہ کی، ریحانہ کی اور سلطانہ کی یہ تمام باتیں بتائی ہیں ہم کو، تو کیا یہ غیبت نہیں ہے کہ ان کی جو عیب کو تم ہم سے بیان کری ہو غیبت ہے؟ اور غیبت کے بارے میں کتنا روکا جاتا ہے. ہر دم ہم مجلسوں میں اکثر سنتے رہتے ہیں کہ بھائی اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا. اب گوشت تو تم کھا ہی چکی ہو تو بتاؤ. اور پھر یہ نہیں کہا گیا کہ حدیثوں میں یہ بھی وارد نہیں ہوا کہ معصوم ہستیاں بیان فرماتے ہیں کہ اس انسان کا روزہ قبول ہی نہیں ہوگا کہ جو روزہ رکھ کر کے دوسروں کی غیبت کرتا ہے. یہاں تک کہ ابھی دیکھو تمہارے آنے سے پہلے ہی ہم پڑھ رہے تھے، قرآن مجید کی تلاوت کرنے سے پہلے پڑھ رہے تھے، تو غیبت کا ہی ہمارے سامنے ایک جو ٹاپک تھا تو ہم نے دیکھا اس میں ایک حدیث یہ بھی تھی کہ غیبت کرنے والا جو روزہ رکھ کر کے غیبت کرتا ہے 40 دن تک اس کی نمازیں اور روزے بھی قبول نہیں ہوتے. 30 دن کا تو روزہ ہے، اب 40 دن کی نماز روزے سب گئیں. ارے لیکن یہ سب تو ہم لوگ کی زندگی کا روزمرہ کا حصہ ہے. ہم نے کوئی یہ سوچ کے تھوڑی کیا تھا کہ چلو ہم آج جا کے غیبت کریں گے. وہ تو تم نے وہ ٹاپک نکالا تو ہم تم کو بتا رہے ہیں کہ ہم سے بڑے بڑے گنہگار پڑے ہوئے ہیں دنیا میں. اچھا چلو جانے دو، یہ سب شکوے شکایت ختم کر دو اور معاف کرنے کی کوشش کیا کرو لوگوں کو اگر کچھ مسئلہ. اچھا یہ بتاؤ تم نے ہمیں تو دعوت دی ہے، یہ لوگوں کو بھی بلایا، سب کو، فرزانہ کو بھی بلایا، ان لوگوں کو؟ یہ فرزانہ ریحانہ ان لوگ تو افطار پارٹی کرتی ہیں تو ہم کو تو بلاتی نہیں ہے، ہم کیوں بلائیں گے پھر ان لوگوں کو؟ ارے تو لیکن وہ تمہارے رشتہ دار بھی تو ہیں، عزیز و اقربا میں سے ہیں تمہارے. ہوں گے تو جب وہ ہم کو رشتہ دار نہیں سمجھتے، اپنے گھر پہ اچھی اچھی دعوتیں کرتے ہیں، ہمارے آس پڑوس کے لوگوں کو بلاتے ہیں، ان کو توفیق نہیں ہوتی کہ ہم کو بلا لیں، تو ہم کیوں پھر ایسے رشتہ داروں کا؟ کوئی مسئلہ نہیں ہانیہ، اگر وہ نہیں بلا رہے کوئی بات نہیں، تم پہل کر لو، تم دل بڑا کر لو اپنا کہ بھائی تم ان کو بلا لو. اور ایک تو بلاؤ گی دیکھو صلہ رحمی کا بھی جو ہے حق ادا کر دو گی. اور ماہ رمضان میں جانتی ہو روزہ رکھ کر کے صلہ رحمی کرنے کا بڑا ثواب بھی ہے. رسول خدا بیان فرماتے ہیں کہ ماہ رمضان میں جو روزہ رکھ کر کے صلہ رحمی کرتا ہے نا، اس کے لیے رحمت کا دائرہ جو ہے بڑا کر دیا جائے گا، اور جو قطع رحمی کرے گا رحمت سے اسے دور کر دیا جائے گا بروز قیامت. تو جو ہم سے رشتہ توڑ رہا ہے اس کو بھی ہم بلائیں؟ ارے اس سے تو اور زیادہ ثواب ہے کہ جو ہم سے رشتہ توڑ رہا ہو اس سے ہم رشتہ جوڑیں. اور ماہ رمضان میں تو ہمیں موقع بھی مل رہا ہے افطار کے ذریعے سے. اچھا دیکھو کتنے ثواب تمہیں مل جائیں گے. تم افطار اپنے گھر میں رکھ رہی ہو، لوگوں کو بلا رہی ہو دعوت میں، تو افطار میں کسی کو مطلب ایک کھجور بھی کھلا دینے کا کتنا ثواب ہے. اور پھر تم عزیزوں کو بلا رہی ہو، روٹھے ہوئوں کو بلا رہی ہو، تو ایک رشتہ بھی تمہارا ان سے اچھا ہو جائے گا. صلہ رحمی کیا تم نے، وہ بھی ثواب تمہیں مل گیا. اور پھر اس کے بعد رمضان کی برکتیں تو تم حاصل ہی کر رہی ہو.
تو کتنے سارے ثواب تمہیں مل جائیں گے. ذرا سا غصہ اگر ہٹا دو. چلو ٹھیک ہے ایک قدم بڑھا کے دیکھتے ہیں, لیکن ہم تمہیں بتا رہے ہیں تم دیکھ لینا, ہم ابھی بلائیں گے نا ان لوگ کو, نہیں آئیں گی وہ لوگ, اور اگر آ بھی گئیں تو پھر بھی ہم کو اگلی بار اپنی یہاں نہیں بلائیں گی وہ لوگ. اچھا جانے دو, وہ نہیں بلائیں گی, تم چلی جانا, اگر نہیں بھی بلاتی ہیں چلی جانا, ملنے کے لیے چلی جانا تھوڑی دیر کے لیے. چلو ٹھیک ہے تم کہہ رہی ہو تو ہم بات رکھ لیں گے تمہاری, دفع کرو ان لوگوں کو. تم یہ بتاؤ تم نے عید کا جوڑا سلایا کہ نہیں؟ ارے نہیں, ابھی موقع ہی نہیں ملا, ابھی تو کچھ ہی دن تو ہوئے ماہ رمضان کو, آرام سے لے لیں گے, ابھی کافی وقت پڑا ہے. ساری تم کو دین دنیا کی بات پتا ہے, تم کو یہ نہیں پتا کہ ٹیلر کپڑا نہیں دے گا تم کو اگر تم نے رمضان سے پہلے اس کو نہیں دیا. ارے تو اللہ کی بندی, اگر ٹیلر نہیں لے گا تو کیا مسئلہ, اتنا بڑا ایشو نہیں ہے ہانیہ, ہم ریڈی میڈ لے لیں گے, کوئی مسئلہ نہیں. تو تم ریڈی میڈ جب لینے جاؤ گی نا, اور وہ بھی ایک دم آخر میں, جیسے تم کہہ رہی ہو لے لیں گے, تمہارا اطمینان دیکھ کے ہم کو لگ رہا ہے کہ تم ایک دم آخر میں جانے والی ہو چاند رات پہ, تم کو ایک دم صحیح میں یہی سوچ رہے تھے کہ پورے مہینے اچھے سے عبادت کر لیں, پھر آخر میں چاند رات کو بھی جا کر کے لے لیں گے. کوئی مسئلہ نہیں, کبھی پتہ نہیں کب سدھرو گی, تمہارا پھر نا وہی ہوگا جو ہر سال ہوتا ہے, ایک دم تم آؤٹ ڈیٹڈ سا کپڑا پہن کے کھڑی رہو گی, لیٹسٹ کپڑے سب لے کے جا چکے ہوں گے, تم چاند رات کو پہنچو گی, تمہیں جو دکان میں رکھا ہوا بچا ہوا مال ہوگا وہ دے دے گا دکان میں. ارے تو کیا ہوا مسئلہ, نیا کپڑا ہے, نیا لباس ہے. اچھا سیلیبریشن تو دیکھو کرنا ہے بھائی, اتنی بڑی خوشی رہے گی کہ 30 دن کے روزے ہم لوگوں نے رکھے, اور یقینا اس کا جشن تو منانا ہی, اللہ حکم دے رہا ہے کہ عید مناؤ, اس کی خوشی مناؤ. تو کہہ رہے ہیں اچھے سے مناؤ, کپڑے وپڑے بنواؤ اپنے. تو اچھا وہ کپڑے اچھے نہیں رہیں گے, تم آؤٹ ڈیٹڈ اور اپ ڈیٹڈ کا کیا مسئلہ ہے, یہ سب ہماری بنائی ہوئی چیزیں ہیں. یہ ہوتا ہے کہ اب دیکھو پچھلی سال ہم نے جب اپنی فوٹو پوسٹ کی تھی عید والی, تو اس پہ تمہیں پتا ہے تقریباً 1000 سے زیادہ لائکس آئے تھے, اور کامنٹس بھی اتنے اچھے اچھے آئے تھے کہ ابھی بھی ہم وہ کامنٹس پڑھ کے ایک دم, جب ہمارا کبھی موڈ ڈپریسڈ ہوتا ہے نا تو ان کو پڑھ کے خوش ہو لیتے ہیں. تو یہ تمہارا دل نہیں کرتا کہ تمہیں بھی لائکس ملیں, کامنٹس ملیں؟ اچھا تو تم نے عید کے مطلب فل میک اپ میں اتنا اچھے سے تم تیار ہوئی تھی, ہم تو ملے تھے تم سے, کتنا میک اپ کر لیا تھا پچھلی بار تم نے, تو اتنے میک اپ میں, اور وہ جو ڈریس بھی اچھا تھا, لیکن تم نے ویسے ہی پوسٹ کر دیا ساری فوٹو. ہاں, اور سب نے دیکھا, سب نے, مطلب بس خاندان کے ہی لوگ ہیں. اچھا پھر یہ حجاب تمہیں خیال نہیں آیا, بے حجابی نہیں ہوئی اس سے, کہ تم نے میک اپ کے ساتھ میں یہ جو پوسٹ کیا, چلو وداؤٹ میک اپ ہے تو اسلام اجازت دے رہا ہے کہ ہم جس کی تقلید میں اس کے اعتبار سے الگ مسئلے ہیں اس کے لیے, لیکن اگر تم نے میک اپ کر کے ڈالا ہے تو پھر کیسے, تم تو گنہگار ہوئی. خاندان کے ہی لوگ ہیں خالی. اچھا خاندان میں سارے محرم ہیں, سارے محرم ہیں, یہ بتا دو, سارے محرم ہو گئے؟ نہیں نا, سب تو محرم نہیں ہیں, تو پھر گنہگار تو ہوئی نا تم. اور پھر جب گنہگار ہوئی, یعنی پورا مہینہ تم نے روزہ رکھا, اتنی عبادت کی, شبہ قدر میں اتنا رو رو کر گڑ گڑا کر خدا کی بارگاہ میں فریاد کرتی تھیں, عبادتیں کرتی تھیں, مجلسوں میں تم نے شرکت کی, پھونک پھونک کر قدم رکھتی رہیں, اور لو عید آتے ہی تم نے اتنی بڑی غلطی کر دی کہ بے حجابی اور اس طرح کی, مطلب لوگوں کے لائک کے چکر میں تم یہ بھول گئیں کہ خدا تمہیں ڈس لائک نہ کر دے. تو اگر ہم وہ جن کو تم نامحرم کہہ رہی ہو خاندان کے, ان کو نکال دیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے نا ہمارے پوسٹ کرنے میں؟ ارے بھائی محرم پھر بھی تو لوگ دیکھ رہے ہیں نا, نامحرم جیسے تم نے اس طرح سے پوسٹ کیا میک اپ میں, کسی نے تمہاری فوٹو وہاں سے کیپچر کی, وہ کسی نامحرم کو دکھائے, تو اس سے بہتر ہے کہ تم میک اپ میں اپنی اور اس طرح سے آراستہ ہو کر کے شیئر ہی نہیں کرو کہ کوئی اور اسے کہیں پر فارورڈ کر سکے, کہ لائک کے چکر میں تو بھائی خدا پسند ہمیں کر لے وہی بڑی بات ہے, خدا کی لائک مل جائے نا ہانیہ, وہی بہت بڑی چیز ہے, وہی سب سے بڑی چیز ہے. اور عید کا سیلیبریشن تو یقیناً اچھی اچھی چیزوں سے مناؤ نا, صدقہ و خیرات کرو, لوگوں کے کام آؤ, جیسے پورے ماہ رمضان پھونک پھونک کر قدم رکھا ہے, تو عید کے دن بھی غافل نہ ہو جانا کہیں تم. اچھا چلو ٹھیک ہے, کپڑے کا تو تم نے بتا دیا, اپنا تو اپنا, ہمارا بھی جو ہے وہ حوصلہ پست کر دیا. بہرحال پلان کیا ہے تمہارا عید کے دن کا, کہاں جا رہی ہو, کیا کر رہی ہو, ہم تمہیں اپنا بتائیں؟ اچھا تم بتاؤ پہلے. چلو ہم نے نا اس سال سوچا کچھ نیا کریں گے. ہمارے کچھ فرینڈز ہیں وہ ہر سال تک, مطلب اب ہمیں پتا ہے تم ابھی اس میں بھی اپنی, اچھا نہیں پہلے تم بتاؤ تو سنے تو صحیح. صرف سوچا ہے ابھی. اچھا ہماری کچھ فرینڈز ہیں جو ہر سال وہ جو نئی مووی آتی ہے نا عید پہ, وہ دیکھنے جاتی ہیں, تو ہم سوچ رہے تھے کہ اس بار ہم بھی جا کے دیکھیں, ایسا کیا ہے کہ دنیا پاگل ہوئی رہتی ہے, تو وہی سوچ رہے ہیں پلان کرنے. تمہارے لیے بھی ٹکٹ کروا لیں بک؟ استغفر اللہ, کیا بات کر رہی ہو تم, مطلب تھیٹر مووی کبھی تم نے اس سب کی شکل بھی نہیں دیکھی, اور مطلب اب جو زمانے کی روش ہے اس کے ساتھ تم چلو گی, کہ جو اکثر لوگ کرتے ہیں, کہ ہم نے بھی سنا کچھ لوگ اس طرح سے جو گمراہ ہیں, دین سے بڑے دور ہیں, کہ ہاں بھائی عید کا سیلیبریشن کیا ہے, ڈی جے لگ رہا ہے اور مووی کی جو پہلے سے بکنگ ہو جاتی ہے, تو تم اب ان چیزوں میں ملوث ہونا چاہتی ہو. عید کے معنی کیا ہیں؟ اچھا بتاؤ, اکثر ہم یہ نہیں سنتے ہیں کہ انسان کے لیے حدیثوں میں یہ وارد دعا ہے کہ عید وہ ہے جس دن اس سے کوئی گناہ نہ ہو, اور یقیناً یہ عید الفطر تو ہمارے ان روزوں کی کامیابی کا جشن ہے, تو اس جشن کو ہم حرام چیز کے ذریعے سے سیلیبریٹ کرنا چاہتے ہیں, تو یہ تو بہت بڑا مطلب ایک مسئلہ نہیں ہو جائے گا تمہارے لیے کہ
خدا جانے خدا ناراض ہو کر جو اتنی کی گئی تمہاری محنت کی عبادتیں، بھوکی پیاسی رہیں سارا دن، ابھی بھی روزہ رکھ کے دیکھو اتنی دھوپ میں تم ہمیں آئی ہو انویٹیشن دینے بلانے کے لیے، اتنی محنت کر رہی ہو، کیوں؟ اللہ کو راضی کرنے کے لیے. اور اس دن جشن کے نام پر یہ سب چیزیں کیا الاؤ ہو جائیں گی؟ جو حرام ہے دیکھو وہ حرام رہے گا. تو لہٰذا نہ وہ عید کے دن جو حرام ہے وہ حلال نہیں ہو جائے گا، ان چیزوں کا بھی خیال رکھا کرو. ہانیہ ماشاء اللہ سے تم تو بہت سمجھدار ہو. عید کے دن خیر ہاں صحیح کہہ رہی ہو، یعنی عید کے دن مووی نہیں دیکھنی چاہیے. اچھا تبھی تو اتنے دن تک نہیں دیکھا ہم نے، اور تبھی تو ہمارے گھروں کی تربیت ایسی نہیں ہے. بالکل دیکھو خالہ جان خالو جان کتنا ان چیزوں کی تاکید کرتے تھے، ہم بھی برابر ان کی باتوں کو سنتے تھے اور تم بھی بہت فالو کرتی تھی. دوست ایسے کہ جو تمہیں دنیا کی طرف لے جا رہے ہیں، گنہگار کر رہے ہیں، بہت بچی رہو. یہ اللہ نے ہی ہمارے دل میں ڈالا تھا کہ ہم نے سب کو فون پہ انوائٹ کیا، صرف تم کو ہم جو ہے وہ پرسنلی انوائٹ کرنے آئے. یہ ہمیں لگتا ہے اللہ نے ہمیں ہدایت دینی تھی، اس لیے ہم تمہارے پاس آ گئے. کتنا بڑا ہم سے گناہ ہو جاتا. بہن بس تمہاری محبت ہے، لیکن دیکھو اللہ بس اسی ذریعے سے ہوتا ہے کہ کوئی باتیں کہیں ذہنوں تک. کی عبادتیں بچا لی بہن. ہم تو آ چکے تھے شیطان کے شکنجے میں، ہم نے بات بھی کر لی تھی اپنے دوستوں سے. بہرحال نہیں منع کر دینا، آج ہی فون کرو اور منع کر دو انشاءاللہ سب اچھے سے. ابھی دیکھو کئی دن ماہ رمضان کے ایک دم اچھے سے ہم لوگوں نے جتنی باتیں کی ہیں ذرا خیال رکھنا ہے اس کا کہ ہم بھی کہہ رہے ہیں تم سے، ہماری بہن ہو تم، ہماری دوست بھی ہو، تبھی تو تمہاری کسی بات کا برا نہیں مانتے ہیں. ہاں تو بالکل انشاءاللہ اسی طریقے سے خیال رکھنا، اور یہ سب چیزیں نا بھائی خیال رکھو. چلو ٹھیک ہے، تو پھر کل تم آؤ انشاءاللہ ضرور آئیں گے. کل تو ہم اچھا بنا سکتے ہیں نا تمہارے لیے، ایسا تو نہیں کہ کل بھی آ کے شروع ہو جاؤ گی تم نے عبادت کی نہیں، بنانے میں ہی لگی ہوئی. نہیں دیکھو اللہ کے لیے پہلے وقت نکالو، بقیہ جو بچا ہوا ہے پھر اس میں تھوڑی بہت چیز بھی بناؤ گی، بہت ہے اتنا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے، ہم اللہ کے وقت میں سے تمہیں وقت نہیں دیں گے. بہرحال تمہارا انتظار ضرور انشاءاللہ ضرور آئیں گے. کل ملتے ہیں ضرور انشاءاللہ. خدا حافظ. خدا حافظ. ناظرین گرامی، یہ زرین اور ہانیہ کے درمیان کی گفتگو جو بہت آسان سی گفتگو تھی، جو ہم بچپن سے سنتے ہوئے چلے آ رہے ہیں، لیکن پھر بھی کیا مشکل ہے کہ ان چیزوں کو ہم بچپن سے سنتے ہوئے تو چلے آتے ہیں، لیکن ان میں عمل پیرا ہونے میں کچھ کوتاہی ہماری طرف سے رہ جاتی ہے. پروردگار عالم ہمیں توفیق دے کہ اگر یہ ماہ رمضان ہماری زندگیوں کا آخری ماہ رمضان ہے تو ہم اپنے تمام گناہوں کو اس ماہ رمضان میں بخشوا لیں اور اس میں ویسے عبادتیں کریں جیسا ہمارا پروردگار ہم سے چاہتا ہے. ہم نہ صرف بھوک اور پیاس کا روزہ رکھیں بلکہ اپنے اعضاء اور جوارح کو بھی بہترین عبادت میں مشغول رکھیں، روزہ رکھیں، گناہوں سے پرہیز کریں. اور یہی تو وہ مہینہ ہے جب حضرت انسان شیطان کو بھی قصوروار نہیں ٹھہرا سکتے اپنے گناہوں کے لیے، کہ ہم آزاد ہیں اس مہینے میں جتنی نیکی کر سکتے ہیں اتنی کرنے کے لیے ہمیں بھٹکانے والے کو قید کر دیا گیا ہے. انشاءاللہ دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے ایک کوشش میں، کوئی اور کوشش لے کر. بنے رہیے چینل ون کے ساتھ. فی امان اللہ.